السلام علیکم، دس از سفیر خان۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک اور پلے کو کور کریں گے جس کا نام ہے دا ٹریجڈی آف ہیملیٹ۔ شیکسپیئر نے لکھی ہے اور شارٹ کٹ ہم اسے ہیملیٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کی فیکٹس پہ بات کرتے ہیں اس پلے میں، اس ویڈیو میں، پھر کریکٹرز پہ بات کریں گے، سمری کو ڈسکس کریں گے، ہسٹری کو، میسوجنی وغیرہ جو اس میں ہے، اور اینڈ میں ہم تھیمز پہ بات کرتے ہیں۔ اگر ہم کی فیکٹس پہ بات کرنا چاہے تو کی فیکٹس جو ہے وہ اس کا جو پورا نام ہے وہ دا ٹریجڈی آف ہیملیٹ ہے، یا دا ٹریجڈی آف ہیملیٹ پرنس آف ڈنمارک۔ یہ شیکسپیئر نے لکھی ہے یہ پلے، اور یہ اس کی جو جنرا ہے وہ ٹریجڈی ہے، یا اس کو آپ ریونج پلے بھی کہہ سکتے ہیں۔ لنڈن میں لکھی گئی تھی 1599 سے 1602 تک، اور یہ 1603 اور 1604 میں پبلش ہوئی تھی۔ اور اس کی جو سیٹنگ ہے، وہ جو کہانی جس علاقے کے بارے میں لکھی گئی ہے وہ ڈنمارک ہے۔ تو سب سے پہلے اگر کریکٹرز پہ بات کریں تو سب سے پہلا جو کریکٹر ہے وہ ہیملیٹ کا ہے۔ ہیملیٹ ہمارے پاس اصل میں دو کریکٹرز ہے، ایک کنگ کا کریکٹر ہے جو کہ اس ہیرو کا فادر تھا، جو کہ جسے مار دیا جاتا ہے، اور اصل میں جو ہیملیٹ کریکٹر ہے وہ ہیرو کا ہے، ایک لڑکا ہے، اس کا ایک انکل ہے کلوڈیس جو ہے، اور اس پلے میں ویلن بھی ہے۔ اس کے علاوہ گیرٹروڈ ہے، اس میں ہیملیٹ کی مادر ہے، اور جب اس کے فادر کو کل کیا جاتا ہے، پوائزن کیا جاتا ہے، تو پھر اس کا جو انکل ہوتا ہے کلوڈیس، وہ اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے۔ تو یہ کلوڈیس جو ہے یہ ہیملیٹ کا سٹیپ فادر بھی ہے۔ پولونیس ہے اس میں، پولونیس ایک درباری ہوتا ہے بادشاہ کے ہاں، اور اوفیلیا جو ہے وہ اس کی بیٹی ہے جو کہ ہیملیٹ کی بیلوڈ ہے۔ ہوریشیو جو ہے وہ بھی ہیملیٹ کا ایک بیسٹ فرینڈ ہے۔ اس میں گوسٹ کا کردار ہے اس میں، جو کہ اس پلے میں ہوتا ہے اینڈ تک۔ اور لاسٹ میں ہم لوئیٹس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ لوئیٹس جو ہے، لائرٹس، وہ پولونیس کا بیٹا ہے اور اوفیلیا کا برادر ہے۔ تو کہانی کی شروعات اس طرح ہے کہ کنگ ہیملیٹ ہوتا ہے، ڈنمارک کا جو کنگ ہوتا ہے، اس کو کسی نے مار دیا ہوتا ہے یا مر گیا ہوتا ہے۔ اس کا بیٹا ہوتا ہے جو پڑھ رہا ہوتا ہے انگلینڈ میں۔ تو وہ جب واپس آ جاتا ہے اس سب حالات کو دیکھتے ہوئے، واپس جب آ جاتا ہے تو ایک گوسٹ کی شکل میں بہت سارے سرونٹس کو یہ کنگ ہیملیٹ جو ہیملیٹ کا فادر ہے وہ دکھائی دیتا ہے، اور پھر وہ ہوریشیو کو کہتے ہیں۔ ہوریشیو جو ہے وہ ہیملیٹ کا ایک بیسٹ فرینڈ ہے، تو وہ پھر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں کنگ ہیملیٹ کے بیٹے ہیملیٹ کو بتا دوں گا کہ اس طرح گوسٹ کی شکل میں آپ کے فادر آتے ہیں۔ اسی وقت جو ہے کلوڈیس، وہ اس کا انکل ہوتا ہے، اور اس پلے میں انٹاگنسٹ ہے، ویلن ہے۔ اس کی والدہ جو ہوتی ہے اس کی شادی ہوئی ہوتی ہے جب وہ واپس آ جاتا ہے انگلینڈ سے۔ اس کے مادر کا نام گیرٹروڈ ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہیملیٹ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ پھر وہ جو گوسٹ ہوتی ہے وہ اس کے فادر کی شکل میں ہیملیٹ سے ملتی ہے، اور وہ اسے کہتی ہے کہ آپ کے فادر کو آپ کے انکل نے، کلوڈیس نے پوائزن کیا تھا، زہر دے کے مار دیا تھا۔ تو اس کے بعد وہ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک تو اس کو نفرت اس لیے بھی تھی کہ وہ اس کے مادر کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ جب گوسٹ نے اسے یہ بات سنائی کہ آپ کے فادر کو زہر دیا گیا تھا، تو اس وجہ سے بھی اس کی نفرت اور بڑھ گئی۔ لیکن ہیملیٹ جو ہے وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو گوسٹ کہہ رہی ہے یہ سچ ہوگا یا جھوٹ ہوگا، اور اسی طریقے سے وہ اس چیز کو ڈیلے کر رہا ہے۔ وہ ریونج لینا چاہتا ہے کہ وہ اپنے انکل کو مار دے، اپنی ماں کو کچھ کرے، لیکن وہ ڈیلے کرتا ہے کیونکہ وہ ڈرتا ہے۔ وہ ہم پروکراسٹینیشن میں آگے ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو پروف کرنے کے لیے ہیملیٹ جو ہے وہ ایک ترکیب سوچ لیتا ہے، اور وہ سب سے پہلے تو وہ میڈ ہونے کی ایکٹنگ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں پاگل جیسا ہو گیا ہوں یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے، یا ان لوگوں کو ایسا نہیں فیل نہیں کرواتا کہ وہ آپ لوگوں پہ غصہ ہے، اپنے مادر پہ یا اس کے انکل کلوڈیس پہ غصہ ہے۔ تو وہ ایک پلے پرفارم کرنا چاہتا ہے کنگ اور کوئین کے سامنے۔ اس پلے میں وہ ساری چیزیں وہ دکھا دیتا ہے کہ ایک آدمی ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، اس کا ایک بھائی اور بیوی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا بھائی اسے زہر دیتا ہے، اور اس کی بیوی بھی اس میں ملوث ہوتی ہے۔ تو جب یہ ساری پلے چل رہی ہوتی ہے اسٹیج پہ، تو کلوڈیس کو اس چیز پہ بہت غصہ آیا، اور اس کے بعد جو ہے ہیملیٹ یہ چیز
ایگری کر گیا کہ ہاں اس میں ضرور کوئی نہ کوئی ہاتھ ہے اس کے مادر کا اور اس کے انکل کا۔ تو جو گوسٹ اس کی شکل میں آتی ہے کنگ ہیملیٹ کی شکل میں، وہ سچ بولتی ہے کہ میرے انکل نے، کلوڈیس نے میرے فادر کو مار ڈالا ہے۔ تب پولونیس جو ہے اوفیلیا کا فادر، اوفیلیا جو ہے وہ ہیملیٹ کی بیلیوڈ ہوتی ہے، اس کو بھی شک ہونے لگتا ہے کہ ہیملیٹ اور اوفیلیا کے درمیان کچھ چل رہا ہے۔ اس کے بعد وہ اس پہ نظر رکھنے لگتا ہے، اور اس کی نظر رکھنے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ درباری تھا کنگ کے ہاں، تو کنگ نے اسے کہا کہ اس پہ کڑی سے کڑی نظر رکھی جائے۔ پلے کے بعد اس کی مادر جو ہے ہیملیٹ کو بلاتی ہے اپنے روم میں، اور جب وہ ادھر چلنے لگتا ہے تو راستے میں وہ اپنے انکل کلوڈیس کو دیکھتا ہے، وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک موقع ہوتا ہے کہ اپنے انکل کو مار ڈالے، لیکن وہ نہیں مار رہا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ عبادت کر رہا ہے، اور اگر اب میں نے اسے مارا تو یہ جو ہے یہ گاڈ جو ہے اسے معاف کر دے گا، اسے کوئی سزا نہیں ملے گی۔ اس کو ہم بعد میں ڈسکس بھی کریں گے، تھیم آف ریلیجن میں، ادھر اس میں ریلیجن کی بات آ جاتی ہے، تو وہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ جب وہ اپنے ماں کے ہاں روم میں چلا جاتا ہے تو ادھر پولونیس جو ہے وہ اس پہ نظر رکھ رہا ہوتا ہے، جاسوسی کر رہا ہوتا ہے، اور بعد میں جب ہیملیٹ واپس نکل آتا ہے روم سے تو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کا انکل ہے، اور وہ اسے چھری سے مار ڈالتا ہے۔ بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو پولونیس تھا، اوفیلیا کا فادر۔ پھر کلوڈیس جو ہے وہ ہیملیٹ کو واپس انگلینڈ بھیج دیتا ہے، اور انگلینڈ کے کنگ کو ایک لیٹر بھیجتا ہے 2 لڑکوں کے ہاتھوں، کہ وہ اسے لکھتا ہے کہ آپ ادھر ہیملیٹ کو ایگزیکیوٹ کر دے۔ اسی وقت یہ سارا حالات دیکھتے ہوئے اوفیلیا جو بیلیوڈ ہے ہیملیٹ کی، وہ پاگل ہو گئی ہوتی ہے۔ وہ پاگل اس لیے ہوتی ہے کہ ہیملیٹ نے اسے چھوڑ دیا ہوتا ہے، اور اس کو بہت ہی غلط نفرت سے دیکھتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان سیکشول ریلیشن بھی چل رہا تھا، تو اس کے باوجود ہیملیٹ کو اسے نفرت ہو گئی تھی۔ جتنی بھی عورتیں تھیں، اس کو ہم میسوجنی میں ڈسکس کریں گے، اپنے ماں سے نفرت ہوئی تھی، پھر اوفیلیا سے نفرت ہوئی۔ تو یہ سب کچھ دیکھ کے جب لائٹس کو پتہ چلا، اور لائٹس جو ہے وہ اوفیلیا کا برادر ہے، اسے جب پتہ چلا کہ اس کے فادر کو مار دیا گیا ہے اور اس کی بہن جو ہے وہ پاگل ہو گئی ہے، تو وہ واپس آ گئے واپس اپنے ڈنمارک میں، وہ واپس آ گئے، اور اوفیلیا نے اس وقت سوسائڈ جو ہے وہ اٹیمپٹ کی تھی، تو اس لیے ہیملیٹ کو بھی واپس آنا پڑا، اور اسے ادھر ایگزیکیوشن بھی نہیں ملی کیونکہ وہ چھپ کے گیا تھا اور چھپ کے ہی آ گیا۔ مقابلہ ہو رہا تھا، لائٹس نے ہیملیٹ کو چیلنج کر دیا کہ میں آپ کے ساتھ لڑائی کروں گا، اور پھر ہیملیٹ کو ہوریشیو نے منع بھی کیا کہ یہ لڑائی جو ہے وہ بہت سخت ہونے والی ہے، آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے، اور مارنے کا بھی خطرہ ہے، کیونکہ لائٹس جو ہے وہ چھپ نہیں بیٹھے گا، بدلہ لے گا۔ لیکن ہیملیٹ نے اس چیلنج کو قبول کر دیا، اور جب یہ مقابلہ ہو رہا تھا تو کنگ اور کوئین بھی وہاں بیٹھے تھے، اور گیرٹروڈ نے غلطی سے پوائزن کا ایک گلاس اٹھایا جس میں پوائزن تھا، اور انہوں نے پیا تو وہ مر گئی۔ کلوڈیس اسے مرنا کرنے والا تھا لیکن وہ نہیں کر پایا۔ فائٹ میں لائٹس اور ہیملیٹ دونوں زخمی بھی ہوئے، اور اس فائٹ کے ہوتے ہوتے جب ہیملیٹ نے دیکھا کہ اس کی مادر جو ہے وہ مر گئی، تو سڈنلی انہوں نے کلوڈیس کے باڈی میں بھی سوارڈ کو ڈالا اور تلوار سے اسے بھی مار دیا، اور تب لڑائی کے اینڈ میں ہیملیٹ نے لائٹس کو، مطلب کہ دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیا، اور زخموں سے دونوں بھی مر گئے۔ تو یہ ایک ٹریجڈی ہے، ہیرو اس میں مرتا ہے، اس میں پروکراسٹینیشن وغیرہ چیزیں ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہ تھی اس کی سمری۔ اس پلے کے ہسٹوریکل کنٹیکسٹ پہ اگر بات کی جائے تو یہ پلے شیکسپیئر واحد انسان نہیں ہے جتنے فرسٹ ٹائم میں لکھی ہے، بلکہ ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ ڈنمارک کی کہانی ہے، سچی ہے، اور یہ 1100 کے بعد مطلب 12 سینچری میں لکھی گئی تھی۔ ایک ہسٹورین نے لکھی تھی، ڈینش ہسٹورین تھا جس کا نام تھا سیکسو گرامیٹیکس، تو انہوں نے بھی یہ کہانی ایک دفعہ لکھی ہے۔ دوسری بات کہا جاتا ہے کہ تھامس کیڈ نے، جو کہ شیکسپیئر سے پہلے تھا، 4-5 سال سینئر تھا اور پھر مر بھی گیا تھا جوان، انہوں نے بھی اس طرح کا ایک پلے لکھا تھا جس کا نام تھا ہیملیٹ۔ تو لوگ کہتے ہیں، ہسٹورین کہتے ہیں کہ شیکسپیئر نے اس کو کاپی کیا ہے۔
اس کے علاوہ اس پلے میں ہمیں پروکراسٹینیشن ملتا ہے۔ پروکراسٹینیشن سے مراد کسی چیز کو ڈیلے کرنا ہوتا ہے یا پوسٹ پون کرنا ہوتا ہے، اس کو دیری میں ڈالنا ہوتا ہے کہ یہ میں آج نہیں کل کروں گا یا کل کر لوں گا۔ تو اگر اس پلے کے سمری کو آپ لوگ دیکھیں تو ادھر میں نے ایک پوائنٹ نوٹ کی، ادھر کہا کہ ہیملٹ جو ہے وہ اپنے انکل کے مارنے کو ڈیلے کر رہا تھا۔ پہلے تو وہ گوسٹ پہ شک کر رہا تھا کہ یہ سچ کہہ رہی ہوگی یا جھوٹ کہ اس نے میرے فادر کو مارا ہے، اور دوسرا وہ ڈر رہا تھا۔ تو اس میں دو فیکٹس تھے کہ وہ اس چیز کو ڈیلے کر رہا تھا۔ سب سے پہلے جو ایک کاز تھی وہ انٹرنل تھی، دوسری جو ہے وہ ایکسٹرنل کاز ہے۔ انٹرنل کاز میں وہ یہ سوچ رہا تھا، اس کی جو کریکٹر تھی وہ اسے اجازت نہیں دے رہی تھی، اسکرپولس نیچر تھا اس کا، مطلب وہ باضمیر انسان تھا، تو وہ بدلہ بھی لینا چاہتا تھا اور اس کو ایک طریقے سے ڈر رہا تھا یا غلط بھی سوچ رہا تھا۔ دوسرا ایکسٹرنل جو کاز تھا اس کے سامنے ڈیفیکلٹیز تھی، فزیکلی وہ اتنا اسٹرانگ نہیں تھا، یا پھر وہ ایک بادشاہ کو کیسے مار سکتا تھا، تو یہ ایک ایکسٹرنل کاز تھی، اس لیے وہ اس چیز کو ڈیلے کر رہا تھا۔ اینا کائنڈ آف اسے ڈر بھی تھی کہ وہ اسے کیوں مارے، کیسے مارے اپنے انکل کو، اس کا اسٹیپ فادر بھی ہے۔ تو اس پلے میں ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے جس کو ہم پروکراسٹینیشن کے نام سے جانتے ہیں۔ اس پلے میں ایک اور چیز بہت زیادہ فیمس ہے جس کو ہم میسوجنی کہتے ہیں۔ میسوجنی کا اصل سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر فیمیل سے نفرت کرتے ہو ایز اے ہول، فیمیل سے جنرلی، تو یہ میسوجنی ہے۔ جو انسان کرتا ہے نفرت اسے میسوجنسٹ کہتے ہیں۔ یہ آج کل یہ چیزیں وومن رائٹس کے بارے میں بہت زیادہ بولنے والی، جاننے والی چیزیں ہیں، بہت زیادہ آتی ہے سننے میں۔ تو اس پلے میں میسوجنی بہت زیادہ ہے، اور یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ سب سے پہلے تو ہیملیٹ کو نفرت ہوئی تھی اپنی مادر سے، گیرٹروڈ سے، اور بہت سارے ایسے جملے ہیں جو انہوں نے اس پلے میں کہے ہیں۔ سب سے فیمس جو لائن ہے وہ اس نے کہا ہے کہ او موسٹ پرنیشیس وومن، پرنیشیس سے مراد ہارٹفل یا ڈینجرس ہوتی ہے۔ تو اس کو نفرت اس لیے تھی کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے میرے فادر کو مار کے میرے انکل کے ساتھ شادی کیوں کی، تو اس کو تب عورتوں سے نفرت ہوئی تھی۔ دوسری نفرت اس کو اوفیلیا سے ہوئی تھی، جس طرح میں نے سمری میں کہا کہ اس کا سیکشول ریلیشن تھا اس کے ساتھ، تو تب بھی وہ اسے نفرت اس لیے ہوئی تھی کہ وہ سوچنے لگا تھا کہ عورتیں جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے اور وہ وفادار کبھی نہیں ہو سکتی سیکشول ڈیزائر کے بارے میں۔ یہ ہیملیٹ کا کہنا ہے پلے میں، مطلب شیکسپیئر کا کہنا ہے۔ تو اس کے لیے جو سب سے فیمس لائن استعمال کی ہے ہیملیٹ نے، اس کا وہ لائن ہے فرائلٹی دائی نیم از وومن۔ تو اس طرح کے بہت سارے لائنز ہیں جو اس پلے میں ہمیں ملتے ہیں، اس لیے اس کو وومن جو ایک تھیم ہے اس پلے میں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اس کو کہتے ہیں میسوجنی۔ اچھا، اس پلے میں 7 سولیلوکیز ہے۔ سولیلوکی کا آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، یہ اس پلے میں ٹائم ٹو ٹائم ہوتے ہیں، اور ہیملیٹ جو ہے وہ آڈینس کو ڈیلیور کرتا ہے۔ سولیلوکی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کریکٹر سٹیج پہ آئے وہ آڈینس کے سامنے کچھ اس طرح زور سے کہے اور دوسرے کریکٹرز اسے نہ سنیں یا ادھر نہ ہو۔ جس طرح ڈرامے میں ایک کریکٹر ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے، جس طرح آج کل ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، فلموں میں ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں سولیلوکی۔ اس کو میں نے ڈسکس بھی کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں۔ سولیلوکیز جو ہے اس پلے میں، یہ پلے جو ہے سولیلوکیز کے لیے بہت فیمس ہے، اور 7 سولیلوکیز ہمیں ملتے ہیں۔ ایک ایک کو ڈسکس کرنا تو اب بہت زیادہ ٹائم لگے گا، اس کو ہم ایک الگ ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی سولیلوکی جو ہے، اور یہ سارے سولیلوکی آپ لوگوں کو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ ہیملیٹ نے ڈیلیور کیے تھے آڈینس کو، تو وہ شک میں تھا، تگ و دو میں تھا کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، اس لیے وہ یہ سولیلوکیز جو ہے ڈیلیور کرتا تھا۔ ایکٹ فرسٹ میں سین 2 میں ایک سولیلوکی ہے، دوسرا اسی ایکٹ میں سین 5 میں ہے، ایکٹ 2 میں سین 2 میں ایک سولیلوکی ہے، ایکٹ 3 میں سین فرسٹ میں ایک سولیلوکی ہے، اور ایکٹ 3 میں سین 2 میں ہے، ایکٹ 3 میں سین 3 میں ہے، ایکٹ 4 میں سین 4 میں ہے۔ تو یہ جو ہے کچھ 7 سولیلوکیز ہے ہمارے ساتھ۔ ویڈیو کے اینڈ میں اگر ہم تھیمز پہ بات کریں تو سب سے پہلا جو تھیم ہے، مین تھیم اس پلے کا، وہ ریونج تھیم ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک اور چیز آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ تھیمز جو ہے وہ پلے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ہر انسان اپنے نظریے سے اسے دیکھتا ہے، تو وہ اپنے نظریے کا تھیمز اٹھا سکتا ہے، لیکن مین جو تھیمز ہوتے ہیں
جس تھیم پہ رائٹر سوچ کے لکھتا ہے اس میں سب سے پہلا جو تھیم ہے وہ ریونج ہے۔ اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو سمری میں نے کہا کہ سٹارٹ سے ہی ہیملیٹ کو ریونج لینا تھا اپنے فادر کا اور اپنے مدر کی شادی کا۔ یہ ایک ریونج ہے اس میں۔ دوسرا جو ریونج ہے وہ لائٹس کی ہے۔ لائٹس جو اوفیلیا کا برادر ہے وہ واپس آ گیا ڈنمارک کہ وہ اپنے فادر کا بدلہ لے، اور اوفیلیا جو پاگل ہو گئی تھی اس کی بہن، اس کا بدلہ لے۔ تو یہ دونوں جو ہے ریونج کے پیچھے پڑے تھے، اس لیے اس کا تھیم ریونج ہے۔ دوسرا جو تھیم ہے وہ کرپشن پہ بیسڈ ہے، اور شیکسپیئر کی جتنی بھی پلیز ہے اس میں یہ چیز بہت کامن ہے، کرپشن وغیرہ تھیمز جو ہوتے ہیں وہ اس پہ بیسڈ ہوتے ہیں بہت سارے پلیز۔ تو کرپشن یہ اس لیے ہے کہ اس کے انکل نے اس کے فادر کو زہر دے کے مارا تھا بادشاہت سنبھالنے کے لیے، بادشاہ بننے کے لیے، اور اس کی مادر کے ساتھ شادی کرنے کے لیے۔ تیسرا جو تھیم ہے وہ ریلیجن پہ بیسڈ ہے۔ کافی دفعہ، اور ایک دفعہ میں نے کہا بھی سمری میں کہ ہیملیٹ نے اپنے انکل کلوڈیس کو نہیں مارا کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ اگر اب عبادت کرتے ہوئے میں نے اسے مارا تو یہ جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو ادھر اس کی ایک سوچ ہے ریلیجن کی۔ آج کل کے زمانے میں ویسٹ میں اسپیشلی یہ چیز بہت کم ہے، نہیں سوچی جاتی، اور لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ لبرل ہو چکے ہیں، تو ریلیجن اتنا زیادہ نہیں سوچا جاتا۔ فورتھ جو تھیم ہے وہ پولیٹکس ہے۔ پولیٹکس بھی اس پلے میں سٹارٹ سے چلتی آ رہی ہے۔ اپنے بھائی کو مارنا اور بادشاہت سنبھالنا، بادشاہ بننا، یہ ساری چیزیں پولیٹکس میں آتی ہیں۔ ففتھ جو تھیم ہے وہ اپیئرنس اینڈ ریالٹی ہے، اور یہ تھیم آپ لوگوں کو بہت سارے پلیز میں شیکسپیئر کے ملے گا کہ ایک چیز جو ہے وہ دکھائی کچھ ایک طریقے سے دی جاتی ہے اور ریالٹی میں وہ چیز کچھ اور ہوتا ہے۔ جس طرح بادشاہ کلوڈیس تھا، وہ اس کے بھتیجے یا اسٹیپ سن کے سامنے اچھا بیہیو کرتا تھا، اچھا ایکٹ کرتا تھا، یا اس کی مادر جو ہے وہ اچھا ایکٹ کرتی تھی، یہ اپیئرنس ہے، اور ریالٹی میں وہ کچھ اور تھے۔ لاسٹ جو تھیم ہے وہ وومن ہے، اور وومن کی تھیم کو ہم نے میسوجنی میں بھی ڈسکس کیا کہ ہیملیٹ کو نفرت ہو گئی تھی عورتوں سے۔ پہلے تو اس کو گیرٹروڈ اپنے مادر سے نفرت ہو گئی تھی، اور وہ سوچتا تھا کہ یہ ایک وولگر انسان ہے، اس لیے اس کے فادر کو مارا تھا اور انکل سے اس کی شادی کی تھی۔ اور دوسرا اس کو اوفیلیا سے نفرت ہو گیا تھا، جب اس کے سیکشول جو ریلیشن تھا وہ آگے بڑھ گیا تو اس کو بعد میں ریئلائز ہوا کہ عورتوں جو ہے وہ سیکس کے لیے سب کچھ کرتی ہے۔ تو یہ ہیملیٹ کا کہنا ہے، شیکسپیئر کا، اس لیے اس کو ہم نے ادھر ڈسکس کیا۔ تو ایک تھیمز میں سے یہ تھیم آف وومن بھی اس میں شامل ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ پلے کو کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ سمجھاؤں، کیونکہ جب ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو پھر میں خود جب کوئی چیز سیکھتا ہوں یوٹیوب سے تو میں بور ہو جاتا ہوں، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ 20-15 منٹ میں ہی ساری چیزوں کو سمری اور انالیسس کو کور کرے۔ اور مجھے امید ہے کہ جتنی بھی ویڈیوز میں نے پلیس پہ بنائے ہیں آپ لوگوں کو پسند آ گئے ہوں گے، آپ لوگوں کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔